أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه واعلموا أن الله غني حميد الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء صدق الله العظيم میرے انتہائی قابل احترام بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، قرآن مجید دی ایک آیات مبارکہ تلاوت کی تم دعا ہے کہ اللہ رب العزت صحیح گال کرن دی توفیق عطا فرماوے اور اساں سارے کو ہن اتے عمل دی بھی توفیق عطا فرماوے۔ اللہ تعالی انسان کو پیدا کیتے سی، انسان کو بڑھاون دا مقصد، پیدا کرن دا مقصد خود اللہ رب العزت قرآن کریم دے اندر واضح طور تے دسالیتے نے کہ میں انسان کو صرف اور صرف اپنی عبادت کیتے، اپنی بندگی کیتے پیدا کیتے بھی، اور عبادت جیری ہے اور دو طرح دی عبادت ہے، ایک عبادت بدنیہ، دوجی عبادت مالیہ۔ جلے ویلے انسان ہنے دوہیں عبادات کو صحیح معنی دے نال کرے سی، عبادت بدنیہ کو بھی کرے سے، عبادت مالیہ کو بھی کرے سے، اور انسان اللہ تعالیٰ دا محبوب، اللہ تعالیٰ دا مقرب بندہ بن سکتے ہیں، کیونکہ جلے ویلے آپ علیہ السلام معراج تے تشریف گن گئے ہن تو اللہ تعالیٰ پوچھا ہنے آپ علیہ السلام گنو کہ اے میرے محبوب میرے واسطے کیا چاہتے ہیں وے، کیا تحفہ کیا ہدیہ چاہتے ہیں وے، تو ہوئے لے اللہ دے نبی علیہ السلام ارشاد فرمایا ہنے التحیات للہ والصلوات والطیبات کہ اے اللہ تمام قولی عبادتیں، تمام مالی عبادتیں، تمام بدنی عبادتیں اے اللہ تیرے کی تحت۔ انسان ہوئے لے کامل عبادت والا بڑھ سکتے جتا او عبادت بدنیہ کو بھی سر انجام دے وے، نال نال عبادت مالیہ عبادت قولیہ کو بھی انجام دے وے، تو سمجھو کہ اے اللہ تعالیٰ دی صحیح معنی دے اندر عبادت کرن والا بندہ ہے۔ عبادت بدنیہ کیا ہے؟ عبادت بدنیہ اے ہیں کہ انسان نماز پڑھے، انسان روزہ رکھے، انسان حج کرے، انسان نماز ادا کرے، اے عبادت بدنیہ ہیں۔ عبادت مالیہ کیا ہیں؟ ایک گالوی ذہن دے اندر رکھو کہ جتا اللہ تعالیٰ اساں کو عبادت بدنیہ دا حکم دیتے سی،
اتھا کر اسا کو عبادت مالیہ دا بھی حکم دیتے سی قرآن کریم دی جیری آیات میں تلاوت کیتم یا ایجوہ الذین آمنوا انفقوا من طیباتی ما کسبتم مما اخرجنا لکم من الارض تہی آیات دے اندر اللہ تعالی مسلمانے کو ایمان والے کو حکم دینا پہ کہ اے میرے بندو اگر تسا مومن ہوئے تسا مسلمان ہوئے انفقو تا خرچ کرو من طیباتی ہوں رزق دے وچوں پاکیزہ رزق چوں جیڑا میں تسا کو دیتم مما اخرجنا لکم من الارض جیڑا رزق توالے واسطے زمین دے وچوں کڈی می ہونے تسا کیا کرو صحیح معنی دے اندر خرچ کرو تا جدہ بھی نماز دا حکم ہے اتا اللہ پاک نے فوراً آکے کہ زکاة بھی دیو یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناہم ينفقون جدہ بھی نماز دا حکم ہے عبادت بدنیہ دا حکم ہے اتا عبادت مالیہ دا بھی حکم ہے کہ اگر انسان صحیح معنی دے اندر اللہ دا محبوب بڑھن چاہنے اللہ دا مقرب بڑھن چاہنے تو اتا ہر انسان کو دوہی عبادات سر انجام دیونا پوسن تو آپ علیہ السلام جتا عبادت بدنیہ تے زور دینے ہن اتا اللہ دے نبی علیہ السلام اپنے صحابہ کو عبادت مالیہ دی طرف بھی توجہ دیونے ہن کہ میرے صحابہ زکاة دیو صدقہ کرو زکاة دیو صدقہ کرو زکاة کیا حکم ہے زکاة کیا شرائط ہیں او بھی اللہ نے قرآن دے اندر واضح طور تے ارشاد فرما دیتے ہیں صدقہ دا کیا حکم ہے صدقہ دا کیا فضیلت ہے انہیں کیا مل سی اے بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم دے اندر ساری چیزاں واضح کرتے دسا دیتے ہیں اور جڑی عبادت مالیہ ہے اے بھی دو قسم دی ہے کہ ایک او جڑی واجبہ کہ واجب ہے زکاة فرض قربانی واجب بسا اوقات ایک بئی عبادت نفلیہ کہ جیڑی چیز فرض او ہے واجب او ہے کہ اگر انسان ہی عبادت کو کانا کرے سے اللہ دے رستے دے ہوتے مال خرچ کانا کرے سے ہونے واسطے کیا کیا سزائیں ہیں اے بھی قرآن کریم دے اندر اللہ تعالیٰ نے واضح طور تے دسا دیتے ہیں والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبیل اللہ فبشرهم بعذاب علیم کہ اگر اللہ تعالیٰ کہیں کو مال دیتے سی اور مال دے وچوں زکاة کینسی کڈھیا اللہ دے رستے تے کینسی دیتیا تا قیامت لینی اے مال ہونے کیتے عذاب دا سبب برسے سبب برسی قبر دے وچ ویسی اے سونا اے چاندی اے دولت اے مال سارا کچھ اللہ تعالیٰ حکو جمع کرتے انسان دے نال حکوی بھا دے وچ ساٹے سے تو لہٰذا اثر جتا عبادت بدنیہ تے زور دینے سے نماز پڑھتے سے اتھا اثر عبادت مالیہ دے اتے بھی زور دوں اپنے آپ کو پابند کروں جتا زکاة دا حکم ہے اتھا زکاة دوں جتا عشر دا حکم ہے عشر دوں جتا صدقے دا حکم ہے اتھا کل اپنا صدقہ کروں تو آج کل گندم دا موسم ہے ہر بندہ گندم رہنے کاشت کرے لے تو لہٰذا دیکھوں کہ فصل اصل چاہتے سے تو ہی وقت اللہ تعالیٰ دا کیا حکم ہے جیڑا اسالی طرف متوجہ تھی نا پہ اسالی طرف متوجہ تھی نا پہ اللہ پاک آکے قرآن کریم دے اندر اے میرے بندو تسا جیری چیز بھی رہ دے وے وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ الْأَرْضِ کہ اسا حکو زمین چو کڑھینے سے تو آدھے واسطے کڑھینے سے تاکہ تسا ہوں کو استعمال کرو تاکہ تسا ہوں کو کھاؤ تسا ہوں کو اپنے فائدے کیتے استعمال کرو لیکن اے ہے
کہ اللہ دا حکم ہے جتا اللہ تعالی دا حکم نازل تھی ونے متعلق تھی ونے اتاں کہ اساں کوئی اللہ دے حکم دے پابندی دے نال ہوں چیز کو صدقہ کرنا چاہیے، زکاة دیونی چاہیے، عشر دیونا چاہیے۔ بس اوقات انسان آدھے محنت کی تم میں زمین دے اندر حل ماریم، کاش کی تم بھی دانا میں آپ سٹیم بھی، ساری چیزاں کھاد میں دیتم، سپرے میں دیتم، پانی بھی میں لاتم، لیکن اتنا اللہ دا کی میں تعلق ہے؟ اللہ پاک فرمینے اے میرے بندے کہ تو زمین دے اندر سرتے آیا ہوئے، دانے کو سرتے آیا ہوئے، تو حل ماریا ہوئے، دانے لک گئے، دانے لک گئے زمین دے اندر، لیکن کون قادر ہے جنہ ہوں دانے کو ولا دوبارہ شاخ بڑھے رہے، زمین پھٹ دیے، وہ دانا باہر نکل دے، چھوٹا جا تنا تھی نے، یہ کون قدرت رکھے نے؟ یہ اللہ پاک آدھے میں کر سکتا۔ دنیا دی کوئی ٹیکنالوجی ہے جی کہنی جیڑا پودے کو اگاوے، زمین ہے جو پودے کو کٹھے، لیکن اللہ پاک آدھے کہ انسان تیرا جتنا کم ہا تو کتی اگو اگاون میرا کم ہے، میں کڑھے سا، میں انہی حفاظت کرے سا، میں ایکو غلے دی صورت تے کو دے سا، لیکن جیرے ویلے سارے چیزیں تھی ویسن، بل تیرے ہوتے فرض ہے، تیرے ہوتے واجب ہے کہ تو اللہ دا حکم سنتے ضرور عشر کر۔ جو قریبی رمضان گزریے اللہ دا حکم آ کے روزے رکھو، اللہ دا حکم آ کے صدقۃ الفطر ادا کرو، لیکن جڑے بندے روزے رکھے نے وہ صدقۃ الفطر بھی دیتے رہے۔ اگر صدقۃ الفطر واجب ہا، ایک واجبی عبادت ہے جی میں صدقۃ الفطر واجب ہا، میں عشر بھی اثر ہے اتے واجب ہے، لیکن اللہ پاک احسان کیتے نے کہ ولا اکنے کہ جیڑا بندہ خود محنت کیتے سی، زمین خود بڑھائے سی، پانی خود لاتے سی، انہیں اتے اے حکم ہے کہ او ہوں غلے دے وچوں بھی وہاں حصہ کٹھے۔ اگر خود سیراب تینیے، مثال دے طور تے پہاڑی علاقے دے وچ لوگ کیا کرنن، بیچ سرتے آوینن، بارشاں آمدن، سیراب کرنن، فصل خود بخود اگم دیے، تو اتا اللہ دا حکم اے ہے کہ او ڈاواں حصہ دے وین۔ یعنی اگر ڈا مرتے ایک بندے دی فصل ڈا مرتی ہے تو اتا کہ 9 من ہونے ہیں تو 1 من اللہ دے رستے تے دے سے۔ اگر 20 من فصل تھئیے وہ محنت کیتے سی، خود کھاد دیتے سی، پانی لاتے سی، تو اتا کہ اللہ دا حکم اے ہے کہ انسان 20 حصہ کٹھے، یعنی 19 من ہونا ہو سے 20 من جیڑا ہو سے اللہ دے رستے تے اسا کو دیوڑا پم سے ہے۔ تو جیڑا بندہ اللہ دے رستے دے ہوتے اپنا مال خرچ کرے رہے، کیا چیزیں ہیں تصور نہیں سے کر سکتے کہ اللہ دی رحمت سارے گھر دے ہوتے کیویں نازل تھی ہے، کیویں برکت نازل تھی ہے۔ کہ ایک واقعہ میں تو کو دسینا کہ ایک بندہ ہا بنی اسرائیل دے اندر وہ زمین کاش کرے نہا، فصل رہنا ہا، جیڑے ویلے فصل تیار تھی ونی ہا تو وہ سب تو پہلے اپنا خرچہ او کڑھے نہ ہا، اپنا حصہ رکھے نہ ہا، اپنا حصہ رکھتے ولا اللہ دے رستے دے اتے غریبیں کو، مسکینیں کو، فقیریں کو دینا ہا۔ تو لہٰذا ایک شخص وینا پیا ہا، وہ بادلے دے وچوں آواز سن دے کہ اے بادل فلاں دے باغ کو سیراب کرو، فلاں دے باغ کو سیراب کرو، کہ او بادل ہونے دے باغ دے اتو ون کردن وستن صحیح معنی دے وچ ولا او بندہ تلاش کرے نہ آوے لے کہ اے باغ کی نہ ہے، او آواز سنی ودا جوڑ دے وچوں اے کی نہ باغ ہے، وہ کو دسایا میں نے کہ فلاں شخص دا باغ ہے، کہ وہ آدھے تو کیوں پوچھتا پئی، وہاں کہ میں ہی واسطے پوچھتا پیا کہ میں بادل دے وچوں آواز سنے می کہ ہی بادل چوں آواز آمدی پئی ہے کہ فلاں دے باغ کو سیراب کرو، تو آخر تو کیا کرے نہیں؟ وہ دسا دیتے سی کہ جیلے ویلے میرے باغ دا پھل لہ ویلے تو ہوں ویلے میں 2 حصے کرے نا، ایک حصہ آپ دے کیتے رکھے نا، ایک حصہ اللہ دے راستے دے اتے غریبیں کو، مسکینیں کو، فقیریں کو دے دینا، میں صرف اتنا کرے نا، باقی سارا کم اللہ دی ذات کرے لیے، وہی باغ دے اندر پھل بھی لینے،
ہی باغ دی حفاظت بھی کرنے، ہی باغ دے اندر برکت بھی دینے. وہ آکے تیرا ایو عمل ہے کہ بے آکی تھی بھی بادل نہیں گیا، صرف تیرے باغ دے اتو آئے، تیرے باغ کو سیراب کیتے سی، انہی وجہ یہ ہے. تو میرے محترم بھراؤ دوستو، فصل پک گئی ہے، ہر کوئی کٹائی کرے نہ پہ. تو دیکھو اللہ تا کیا حکم ہے. اللہ پاک آکے عشر کٹھو. اصل صرف عشر گندوں میں جو کٹھینے سے، حالانکہ گندوں میں جو کہنی وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ الْأَرْضِ، جیری چیز بھی زمین دے وچوں نکل دیے، او چاہے جو ہے، او چاہے جوار ہے، باجرہ ہے، جیری بھی چیز ہے، اللہ دا حکم ہے کہ تسا ہونے وچوں ضرور با ضرور عشر کرو. اگر کوئی وصل رہا دے سی، وصل دے وچوں عشر، سبزی رہا دے سبزی جو عشر، امب دے باغن تا امبے دے وچوں بھی عشر، پھلے دے وچوں عشر. صرف گندوں میں جو عشر کہنی، جیری چیز بھی انسان کاشت کرنے، انہیں سارے چیزیں دے وچوں انہیں اتے عشر واجب ہے. جلے ویلے اپا عشر دے سو غریب لوگیں کو، ہاں انہیں مستحق کون ہیں؟ تو انہیں بارچ بھی اللہ پاک نے قرآن دے اندر واضح ارشاد فرمایا انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفت قلوبہم، کہ فرمایا صدقہ فقراء کی تحت. فقیر کی کو آدن؟ فقیر ہو کو آدن جنہیں کل کا شے کہنی، جنہیں کل ایک وقتہ کھانا ہے دوجہ وقتہ کہنی. تو توارے زکاة دا، توارے صدقات دا، توارے عشر دا، اے مستحق ہے. والمساکین مسکین، مسکین بھی غریب کو آدن جنہیں گنے کھاونڈا کشے کہنی، اے بھی اللہ تعالیٰ مصرف نسیسی دوجہ مصرف کہ تسا مسکین کو دے سکتے ہوئے. والعاملین علیہا، عامل کی کو آدن کہ پہلے زمانے دے اندر بندے منتخب ہونے ہن، وانتے او زکاة گنن ہاں، وانتے او عشر گنن ہاں، کہ عامل حکومت دی طرفوں ہونے، تو لہذا حکم ہاں کہ اسا ہونے بندے کو دوں. گلہ خراب چاہ وجہ کھانسی ہے تھوڑی جی، کوئی گال نہیں تو برداشت کرے سو. موسم دی تبدیلی ہے جی، بس خیر ہے. تو لہذا تریجہ کہہ رہا حامل جڑا حکومت دی طرفوں متعین تینے کہ وہ زکاة گنے، وہ عشر گنے، حکومی اساں دے سکتے تھے. والمؤلفت قلوبہم، کہ اساں انہیں لوگیں کو بھی دے سکتے تھے جڑا نوے نوے مسلمان تھے، انہیں دی تعلیف قلب کی تھے تاکہ اساں انہیں دی مدد کروں اور اسلام تے پختہ رہویں، اسلام دے اتے عمل کرن، اسلام انہیں کی تے آسان بڑھ بنے تو اپنا مال اساں انہیں کو بھی دے سکتے تھے. اس 7-8 مصارف ہیں اللہ پاک نے قرآن دے اندر دسا دیتے تھے. والمساکین وابن السبیل فریضۃ من اللہ، اس سارے دے سارے مصارف اللہ تعالیٰ قرآن دے اندر دسا دیتے تھی کہ ہینا لوگوں کو تسا عشر بھی دے سکتے ہوئے، زکاة بھی دے سکتے ہوئے، صدقۃ الفطر بھی دے سکتے ہوئے، اور صدقہ نافلہ بھی دے سکتے ہوئے. بیا اے ہے ایک ہونے اصول، ایک ہونے فروع. اصول کیا ہے؟ اصول اے ہیں جنہیں گنو اساں پیدا تھے سے، یعنی پیدا تیوندہ اساں سبب کہ سارے ماں باپ اساں ہینا کو زکاة نہیں سے دے سکتے، انہیں کو عشر نہیں سے دے سکتے. تو بیا فروع کی کو آدن مثال دے طور تے شاخ اساری بیٹے بیٹیاں اساں ہینا کو بھی زکاة نہیں سے دے سکتے، انہیں کو بھی عشر نہیں سے دے سکتے، انہیں کو بھی صدقۃ الفطر نہیں سے دے سکتے. ہاں جلے دائیں بائیں ہیں مثال دے طور تے بھرا تھی گیا، ماما بھنجے کو دے سکتے، چاچا بھتریجے کو دے سکتے. تو لہٰذا اے بھی اساں معلوم کروں کہ اساں صحیح مصرف تے خرچ کرنے پہ سے یا کینسے کرنے پہ. مثال دے طور تے کوئی بندہ دے اتنا ساری گندم تیئے اساں فلانے کو دے دوں، اساں عشر دی نیت نہ کروں، اساں زکاة دی نیت نہ کروں، اگر چاہے سارا مال اساں دے دوں لیکن اسالی زکاة ادا کرنا تھی سے، اسالا عشر ادا کرنا تھی سے. سب تو پہلا اے ہے
کہ اسا اپنے مصرف دے صحیح جڑے ہیں انہیں کو تلاش کروں کیا انہوں تے زکاة لگ سکتی ہے کیا انہوں تے عشر لگ سکتے کیا انہوں تے صدقہ لگ سکتے تو ول اسا اگر انہیں کو دیسوں تو سمجھو کہ اللہ دا حکم پورا کیتے سے اگر نسے دیتا سمجھو کہ اسا اللہ دا حکم پورا کینسے کیتا تو لہٰذا جتنی بھی چیزیں ہیں زکاة ہے صدقہ ہے عشر ہے سب تو پہلے اسا انہیں دے مصرف تلاش کرو مستحق لوگ کون ہیں انہیں کو دوں جلے ویلے اسا مستحقین لوگیں کو دے سوں تو ولا سمجھو کہ اسا اللہ دے حکم دے اتے صحیح معنی وچ عمل کیتے سے ہے یہ بھی اللہ دا حکم ہے کہ اپنے مصرف کو تلاش کرو مصرف کو تلاش کرے سوں تو ولا زکاة ادا مصرف کو تلاش کرے سوں عشر ادا زکاة ادا اگر مصرف تو ہٹ تے اسا دے سوں تو ولا کوئی چیز بھی ادا کرنا چیز ہے تو لہٰذا جلے ویلے دوں تو مصرف کو تلاش کرتے دوں لیکن ہی وقت سب تو بہترین مصرف جلے ہیں یقین کرو او تواڈے اساڈے مدارس اسلامیہ ہیں کیوں کہ مدارس اسلامیہ دین دے قلعے ہیں اتا دین دی تعلیم دیتی وینی ہے اتا یتیم بال بھی پڑھ دیں غریب بھی پڑھ دیں فقیر بھی پڑھ دیں مسکین بھی پڑھ دیں تو اللہ تعالیٰ جتنا بھی مصارف قرآن دے اندر بیان کیتے سی وہ سارے مدرسے دے اندر جمع ہونے وابن سبیل یعنی اللہ دے راستے دے جڑے مسافر ہیں مہمان ہیں وہ سارے دے سارے لوگ اتائی جمع ہونے تو لہٰذا بہتر ہے کہ اسا اپنا عشر انہیں مدارس اسلامیہ کو دوں جتا قرآن دی تعلیم ہوئے جتا دین دی حفاظت ہوئے جتا آپ علیہ السلام دی حدیث پڑھی ونجے جتا اللہ رب العزت دا قرآن پڑھایا ونجے اے صحیح مصرف دے مستحق ہیں تو لہٰذا اگر اپا کہیں کو دیوں رشتہ داروں کو بھی دے سکتے سے لیکن سب تو بہتر ہے کہ تھوڑا بہتا جتنا تھی سکے ہی مدرسے والے کو بھی دیوں تو سا 1 روپیہ دے سو تو سلسلہ چل دے رہا سی ایک بال قرآن سکھ سی او ونتے بے کو سکھے سی او ونتے بے کو سکھے سی ایویں تا قیامت تک دین دا کم جاری رہا سے تا ایویں توڑے کتے نیکیاں بھی مفت چو امدیا رہا سے خلیفہ ابو جعفر منصور ایک بادشاہ گزرے خلافت عباسیہ تا بہو وڈا بادشاہ انہیں بغداد دے اندر ایک مسجد بڑھوائی بڑی خوبصورت مسجد سارا پیسہ ہونا ہا تو جیلے والے مسجد بڑھ گئی کم مکمل تھی گیا تو او بندہ خواب دے دا پہ کہ جنت اللہ پاک نے میں کو محل عطا فرمائے سی جویں میرا محل ہے ایویں ایک مستری دا بھی محل ہے آمنے سامنے بالکل تو ابو جعفر منصور پوچھ دے کہ مسجد دے ہوتے تو پیسہ تو میں خرچ کیتم بڑھایا تو میں ہم محل تو میرا حقا میں کو ملے ہاں تو ہی مستری کو کیوں ملے تو ہوں والے فرشتہ نندرے تو کوئی جواب دے رہے کہ بادشاہ سلامت تو سا مسجد بڑھایا ہوئے اللہ دا گھر بڑھایا ہوئے لیکن ایک جاتے اے مستری بھی تھوڑا بہتا پیسہ خرچ کیتا ہسی پرنالا لاتا ہسی فنڈ مکیا ہاں اے اب دے پیسے دے نال ایک پرنالا لاتے سی تو اے پرنالا اللہ دی بارگاہ اتنا قبول تھے کہ اللہ تعالیٰ جیویں تے کو محل دیتے سی ایویں ہی مستری کو بھی محل عنایت فرمائے سی تو سویر تین یہ بادشاہ سلامت حکم دینے مسجد کو شہید کر دو عوام بڑی پریشان کہ کتنا پیسہ لگا کرے بڑی عالی شان مسجد خوبصورت مسجد پہلے بادشاہ کے بڑھاؤ ہون آدھے کو شہید کرو آخر وجہ کیا ہے انہیں حکم دیتے کہ جیویں اے مستری اپنا پیسہ مسجد چلاتے خرچ کیتے اللہ دے راستے تے تھوڑا خرچ کیتے سی لیکن اللہ تعالیٰ ہی کو جنت دے اندر بہترین محل عطا فرمائے سی ایویں میں چاہنا اپا سارے چندہ کرتے سارے پیسے کٹے کرتے جیویں میرا محل جنت بڑی ہے میں چاہنا کہ میں بھی سارے لوکے دا محل ایویں جنت دیکھا سارے لوگ چندہ کرو سارے لوگ اللہ دے رستے تے خرچ کرو
نیکی وڈی ہوئے چھوٹی ہوئے انہاں کوئی یا نہیں پمدا، لیکن قبولیت ہوئے انہاں بڑا اثر تھی رہے۔ میرے بھراؤ دوستو، اگر عشر ہے تو جتنا تھی سگے صحیح معنی حساب کرتے، اسا بغیر حساب تے دے دینے سے کہیں کو 2 من دے دیتا، 1 من دے دیتا، یہ بالکل جائز کیا نہیں۔ سب تو پہلے کیا ہے کہ حساب کرو کتنا ساری گندم کٹی تھی گیا، کتنا اسا فصل چاہتے ایسے، حساب کتاب نال چل سو، حساب کتاب نال دے سو، انہاں زیادہ فائدہ ہے۔ اگر اسا بغیر حساب کتاب تے کہیں کو 1 من دے سوں 2 من دے سوں، ایک قبل قبول کہنی تو حساب کرے سوں پتہ لگ سی کہ ایک کتنا ساری گندم دا خرچہ ہے، کتنا اسا دیتے سے ولا صحیح معنی حساب کرے سوں اسا کو پتہ بھی لگ ویسا ہے۔ تو لہٰذا جیری بھی فصل ہے، صرف گندم دا عشر کیا نہیں، جتنی بھی فصل ہیں، باغ ہیں، کھجور ہے، امب ہیں، سارے دے اوتے عشر واجب ہے۔ سبزیاں ہیں، سارے دے عشر واجب ہے۔ کماند ہے، سریاں ہیں، سارے دے اوتے عشر واجب ہے۔ کیونکہ اللہ پاک خدا کیسی میں توڑے کیتے فصل زمین چو تیار کیتے، میں کٹھے می، میں انہیں حفاظت کیتے می، میں ہی کھیتی دے اندر برکت دیتے می، میں ہی کھیتی کو پکائے می۔ اگر تسا زمین چ بج سٹتے ہاں یہ چیزیں میں نہ کرا ہاں تسا کیا کر سکتے ہیں؟ کچھ نہیں کر سکتے۔ تو لہٰذا اللہ پاک آکے سی دعویٰ کیتے سی کہ سارا چیزیں میں دینا، مما رزقناہم ینفقون۔ اے ایمان والو تو آپ کو یقین ہونا چاہیے کہ جتنا وہ رزق ہے یہ سارا دے سارا رزق میں دیتم، لہٰذا تسا میرے رستے تے خرچ کرو۔ تو لہٰذا آخر ایک درخواست ہے کہ اپنا مدرسہ جامعہ انوریہ تہر والی آپ حضرات کو معلوم ہے کافی عرصے کی دین اسلام دی خدمت کرنا پہ تو بہترین مصرف اپنا حق بھی ہے، اپنا قریبی حق ہے کہ آپ انہیں اتے خرچ کرو، جتنا تھی سکے ہوں مدرسے دے نال تعاون کروں۔ باہر دے لوگ آمدن بڑے پیسے کٹھے کرتے وینن، گندم چاہتے وینن، اساں کو تا اتھوں کشے کیا نہیں ملتا۔ لوگیں گنے ونجو بھئی کیا ہے کہ تو واسطے دو بھئی اللہ دے راستے تے منگتے پیسے، اللہ دے خاطر آئے کرے سے اتوی مہمان رسول پڑھتے ہیں، اتوی دین دی تعلیم ہے، اتوی دورہ حدیث دے طالب علم ہیں جو دین دی تعلیم حاصل کرنے پن۔ تو لہٰذا سب تو پہلا حق ہے کہ اپنے آس پاس دے مدارس کو ترجیح دو، ولا بنا کو دو۔ وہاں تے لوگ آمدن وہ بڑا پیسہ چاہمن، انہیں کل پیسہ ہونے پیا، انہیں باوجود اثر دینے سے میں نہیں آتا کہ نہ دوں، لیکن بہتر ہے کہ اپنے مدرسے کو ترقی دوں، اپنے مدرسے کے اندر بال بھیجوں، پڑھائی کیتے جتا بال بھیجے سوں اتھا کہ اساں دے اتے فرض بھی ہے کہ اساں انہیں دی نگہداشت کروں، انہیں دا بندوبست کروں، روٹی دا روزی دا یہ کون کرے سی؟ یہ تساں حضرات کرے سو۔ جیلے ویلے سے دین دے اتے خرچ کرے سو تو اللہ تعالیٰ ساری نسلیں دے اندر عالم پیدا کرے سے، اللہ تعالیٰ ساری نسلیں دے اندر حافظ قرآن بڑھے سے، ساری نسلیں دے اندر عالم بڑھاتے دنیا دے اندر انہیں دا نا چمکے سے۔ تو دعا کیتا کرو کہ اللہ تعالیٰ اپنے مدرسے کو ترقی دے وے۔ جتنے بھی لوگ جتنے اساتذہ گزر چکن فوت تھی چکن، اللہ تعالیٰ انہیں دی قبریں تو کروڑا رحمتاں بھیجے۔ جتنی بھی طالب علم پڑھتے سارے دی محنت کو اپنی بارگاہ الہیت قبول و منظور فرماتے، انہیں کو دین دا داعی بڑھاوے۔ تسا سارے نیت کروں کہ انشاءاللہ مدرسے دے اتے لازمی خرچ کرے سو، لازمی جتنا حصہ برسے اپنے مدرسے کی تے ضرور دے سو۔ اسا نیت ایک بنا کو نہ دو، لیکن سب تو پہلا حق ایک ہے کہ اسا اتھائی کے دو۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت عمل کرن دی توفیق عطا فرماوے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔